پیارے بچوں، اگر آپ میری آواز سن سکتے ہیں تو آپ سب سے مؤدبانہ درخواست کہ اب آپ اپنی نوٹ بک میں جانے سے پہلے میں آپ کو کمپٹیشن شو کر دوں، ورنہ آپ بولیں گے سر تو ایک دم ڈائریکٹ لے گئے. دیکھیں، اس بات کو سمجھ لیں ذرا دھیان سے. یہ میں نے ایسے سمجھانے کے لیے لکھا ہے، یہ سمجھانے کے لیے لکھا ہے. اسے دیکھیں، اکرم 4,20,000 کا مالک ہے، اویس 5,30,000 کا. پوری کلاس میرے ساتھ ہے اور غور سے سن رہی ہے. اکرم کتنے کا مالک ہے؟ 4,20,000. اویس کتنے کا مالک ہے؟ 5,20,000. دونوں اگر بزنس سے جائیں گے 530 اور 420 لے کے جائیں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں دونوں کتنے روپے لے کے جائیں گے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بولیں. اگر میں ان دونوں کو بولوں اللہ حافظ فی امان اللہ، تو یہ کتنے روپے لے کے جائیں گے بزنس سے؟ جواب بھیجو. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ پھر ایک بار پوچھ لیتا ہوں، جواب دے دیجئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر اکرم اور اویس بزنس سے جائیں تو ان دونوں کی رخصتی کے لیے ہمارے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ بولو. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ سمجھ لو، نہیں سمجھنا چاہتے آپ کی مرضی. احسن بھائی، ابھی جو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ وہ دیکھ کے بتائیں پلیز مجھے. میں کہہ رہا ہوں اگر اکرم جائے گا بزنس سے کتنے روپے لے کے جائے گا؟ اسکرین دیکھ کے بتائیں. 420. اویس جائے گا 530. ٹوٹل کتنے روپے چاہیے؟ یہ ٹوٹل آ رہا ہے نیچے، اگر آپ دیکھ سکیں اسکرین پہ کرسر. 950,000 ہونے چاہیے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں ابھی ہمارے پاس کتنے روپے ہیں؟ بولو. 790. کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ منور انسالوینٹ ہے. ہاں، فرض کر لو سب بچے، اگر منور کہے میں اپنے گھر سے لا کے دے رہا ہوں کتنے روپے؟ بولو. منور کہے میں اپنے گھر سے لا کے دے رہا ہوں، بولو کتنے روپے؟ تو پھر 790 اور 160 ایڈ ہو جائیں گے، یعنی 790 کیش ہے، 160 اور آ جائے گا. بولو کتنا کیش ہو جائے گا پھر ہمارے پاس؟ ٹوٹل نظر آ رہا ہے 950 ہو جائے گا. پھر ان دونوں کی رخصتی دھوم دھام سے ہو سکے گی. یہ ویسے ہی جائیں گے جشن مناتے ہوئے جیسے ہی ابھی خوش ہیں، لیکن کیونکہ آج اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر لیے اور بول رہا ہے میں تو 1,60,000 روپے لا کے دے نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کے حصے کا نقصان کون کون برداشت کریں گے؟ بولو. کیونکہ یہ کون سا پارٹنر ہے بتاؤ؟ انسالوینٹ. تو اس کے حصے کا نقصان اٹھائیں گے جناب علی محترم اکرم صاحب اور اویس صاحب، اور ان دونوں کے کیپٹل ہو جائیں گے کم. اور اس کا کیپٹل کہاں، کون سی سائٹ پہ؟ منور کا کیپٹل ڈیبٹ. اسے لازمی لکھنا ہوگا. بولو کہاں؟ کریڈٹ. صحیح ہے. اچھا، اب یہ دونوں نقصان کیسے اٹھائیں گے میرا بیٹا؟ سر کیا مطلب؟ آج اکرم کتنے پرسنٹ نقصان اٹھائے گا؟ بولو جلدی لکھ کے بھیجو. اکرم کتنے پرسنٹ نقصان اٹھائے گا؟ 10%. اویس کتنے پرسنٹ نقصان اٹھائے گا؟ 40%. تو ٹوٹل کتنا پرسنٹ بنے گا بتاؤ؟ ٹوٹل کتنا پرسنٹ بنے گا؟ 10 اور 40 کہاں ہے بھائی؟ 10 اور 30 لکھا ہے ہمارے پاس تو. ہاں جی عبد الکریم الیان، 50 کہاں سے لا رہے ہو بھائی؟ 10 اور 30 ہے لکھا ہوا. 10 اکرم بھائی اٹھائیں گے، اویس بھائی 30% اٹھائیں گے. اچھا میں نے 40 کہہ دیا، چلیں چھوڑیں میری بات چھوڑیں، یہاں لکھا ہوا جو ہے وہ پڑھ لیں. اچھا چلیں کوئی بات نہیں. تو بہرحال کام کی بات یہ، آج 10% نقصان اٹھائے گا اکرم، اویس اٹھائے گا 30% نقصان. دونوں مل کر کتنا نقصان اٹھائیں گے؟ 40%. اس کا مطلب ہے 40% کے ریشو سے آپ دونوں میں نقصان بانٹنے کی انٹری بناؤ. اور پھر کتنے روپے کیش ہے اویلیبل کوشچن میں بتاؤ؟ اسے بانٹ دو کن کے درمیان؟ اکرم اور اویس کے درمیان. یہ دو انٹری بناؤ. میں پانی پینے نہیں گیا تھا، میں پانی پی کر آ رہا ہوں. صحیح ہے. آپ یہ دو انٹری بنا رہے ہو اور کلاس کا تقدس پامال نہ ہو پلیز، ٹھیک ہے؟ میں پانی پی کر آ رہا ہوں اس امید اور بھروسے سے کہ والنٹیئرز اور سب لوگ مل کے
کلاس میں کام کر رہے ہیں، بے فکر ہو کے میں پانی پی کے آتا ہوں، ٹھیک ہے، بے فکر ہو کے جا رہا ہوں میں، اس بھروسے سے کہ آپ عزت کا خیال رکھیں گے، میری فالودہ نہیں نکالیں گے. دونوں انٹریاں بنا لی، دونوں بنا دی، بنا کے آئے ہو؟ اچھا بس میں پانی پی کر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. دو انٹریاں بنا لی آپ لوگوں نے، دو انٹریاں بنا لی. چلو علی بھائی تو ہمارے اتنے معصوم ہیں، خدا کی قسم یہ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ بس بندہ نا ان کی عقل پہ ہنستا رہے. اتنے معصوم آدمی ہیں نا یہ دنیا کے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. بس اپنا چلو میں کس سے پوچھوں، سب نے انٹریاں بنا لی ہیں؟ یہ تو بتا دو بھائی. عاظم خان صاحب انٹری بنا لی سر؟ عاظم خان صاحب، عاظم خان صاحب سر آپ ذرا نہیں بنائی؟ اچھا ویری گڈ، شکریہ. کوئی خاص وجہ سر نہ بنانے کی؟ سمجھ نہیں آ رہا کیا مسئلہ ہے؟ جلدی بتائیں شاباش، تاکہ مسئلے کا حل نکالا جائے. چلیں آپ کی مرضی، آپ نہیں بتانا چاہ رہے تو انمیوٹ کریں ذرا شاباش، تاکہ پتہ تو چلے کیا پرابلم ہے میرا بیٹا، میں اس کو سالو تو کروں. فرمائیے عاظم خان صاحب، آپ تو ایک جو ہے مناسب اور معقول انسان لگتے ہیں. اچھا اچھا ابھی آئے ہیں، بات ہی ختم کر دی سر آپ نے، محفل لوٹ لی بول رہے ہیں ابھی ابھی آیا ہوں کلاس میں، بات ہی ختم ہو گئی نا پھر تو. چلیں سر بہت شکریہ آپ کے سچ بولنے کا. احسن مومن بہت دن ہو گیا یار تمہاری آواز نہیں سنی. چلو پہلی انٹر سناؤ میرا بیٹا.
احسن السلام مومن. علیکم سر. وعلیکم السلام میرا بیٹا, جیتے رہو, خوش رہو, ہنستے مسکراتے رہو. بولو. سر پہلی انٹری ہے اکرم کیپٹل ڈیبٹ 40,000, اویس کیپٹل ڈیبٹ 1,20,000 اور منور کیپٹل کریڈٹ 1,60,000. یار یہ ساری کلاس کہہ رہی ہے کہ یہ 40,000 کیسے ڈیبٹ ہوا, سمجھ نہیں آ رہا. سر وہ ان کی پرسنٹیج کا جو ٹوٹل پرسنٹیج ہے نا 10 ڈیوائڈ بائی 40 اس کے پرسنٹیج میں کیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اس کا مطلب ہے آپ نے 160 کے لاس کو ڈسٹریبیوٹ کیا, ملٹیپلائی بائی 10 ڈیوائڈ بائی 40 کی ہے سر. 40, اور پھر دوبارہ 120 ملٹیپلائی بائی 30 ڈیوائڈیڈ بائی 40. ایسے کیا نا میرا بچہ؟ جی سر. صحیح ہے. اس کے بعد سیکنڈ انٹری پہ سناؤ میرا بچہ آپ. سر اس کے بعد اکرم کیپٹل ڈیبٹ 3,80,000, اچھا, اویس کیپٹل. اکرم مالک تو 420 کا تھا نا, لیکن وہ 320 کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے نقصان اٹھایا کس کے حصے کا؟ منور کا. تو منور اس کا. میں سے سر 40,000 مائنس ہو گئے. بالکل صحیح ہے سر, بالکل صحیح. اور اویس بھائی تو بزنس میں 530 کے مالک تھے, 120 کا نقصان اٹھایا, 4 لاکھ 4,10,000 سر اس کا, اوکے. اور کیش 7,90,000 کریڈٹ ہو گیا. یعنی کیش اتنا ہی بٹا جتنا بزنس میں موجود تھا. اس کا مطلب ہے ہم نے الحمدللہ کیش صحیح نکالا تھا, کنفرم ہو گیا. ٹھیک ہے میرا بچہ. جی سر. آپ چلیں, بہت بہت شکریہ احسن مومن صاحب, خوش رہیے, جزاک اللہ. جن بچوں کو کوئی کنفیوژن ہو وہ احسن مومن سے سیکھ لیں. اب یہی کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں سے, کیونکہ آپ کو میرے سے تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات, اتنی دیر تک محنت کی. چلیں اب بتائیں, اور کوئی سوال بچا؟ ریشو ایک دفعہ بتا دے کس ریشو سے نکالے. سر آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی, دوبارہ بولیں. سر ریشو ایک دفعہ بتا دے کون سا ریشو سے نکلے گا یہ. سر یہ ریشو لکھا ہوا ہے سوال میں. میرا خیال ہے جب میں یہ بتا رہا تھا نا کلاس میں, آپ نے جوائن نہیں کیا تھا. آپ میں سے بہت سارے لوگ نا 3 منٹ 4 منٹ میں نے انہیں کہا نا, وہ 30-40 منٹ کے لیے چلے گئے تھے, مجھے ایسا لگتا ہے. یہ ریشو لکھا ہوا ہے 10, 60 اینڈ 30. تو منور تو انسالوینٹ ہو گیا ہے, تو اب وہ تو اپنے حصے کا نقصان بیئر نہیں کرے گا. اب نقصان کے ہوں گے 10 اور 30-40 حصے, تو 10/40 اور 30/40. صحیح ہے, 10/40 اور 30/40. سمجھ آتا ہے علی رضا صاحب آپ کو؟ بتائیے. سر سمجھ آ رہی ہے. شکریہ. اب بتائیں اور کون سا سوال باقی ہے بچوں اس چیپٹر میں؟ فنش آل کوسچنس؟ پیارے بچوں بتائیے, سارے کوسچن ہو گئے اس چیپٹر کے الحمدللہ. پاس پیپر سے پریکٹس کرنے کا کوئی ارادہ ہے خدا نہ خواستہ؟ زندگی میں کبھی موقع ملا ایسا کرو گے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے. تو ابھی بھی الحمدللہ پاس پیپرز کے یہ سارے اس طرح کے کوسچن ہیں. ایسا نہیں کہ پاس پیپر میں کوئی الگ سے دنیا کے کوسچن آتے ہیں. بہرحال چلو, وقت بہت زیادہ لگ گیا ان ایکسپیکٹڈ. اب نا آپ ایک کام کرنا, کام یہ کرنا میرے بچوں, یہ دیکھو کل ہم نے کہا تھا نا ہم آپ سے لیکویڈیشن سمری ڈسکس کر لیں گے. تو یہ کوسچن نمبر 16 ہے, پرابلم 16, کوسچن نہیں, پرابلم 16. ہاں جی عبد الکریم آپ کہہ رہی ہیں سوئے والا لنک ہے گوگل کلاس روم میں. ہاں میں دیکھتا ہوں, شاید سوئے کا لنک ہے شاید, اور اگر نہیں ہے تو میں نے پاس پیپرز تو ڈالے ہوئے ہیں نا اس پہ, پیڈلٹ وال پہ. تو پیڈلٹ وال سے بھی آپ پاس پیپرز میں نے ڈالے وہاں پہ پیڈلٹ وال پہ. آپ لوگوں کے ہیں گروپ میں بھی ڈالا, گروپ میں ڈال دیے تھے میں نے, پیڈلٹ وال پہ نہیں ڈالے بلکہ آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالے تھے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہوں گے. چلیں تو میرے بچوں اب مجھے یہ بتائیں, شاباش, مجھے یہ بتائیں کہ پرابلم 16 آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس پرابلم کو دیکھ کے بتائیں کیا یہ پرابلم ہے؟ پرابلم 16 پہ ہیں آپ, اور بتائیں کیا یہ پرابلم ہے؟ سب بچے رپلائی کریں اگر آپ میرے ساتھ کلاس میں ہیں. احسن تم تو ذہین ہو نا بیٹا, ایکسٹرا آرڈنری. وہاں تو نمبر بھی لکھا ہوا ہے پرابلم 16, لیکن یہ تو آپ ڈیسائیڈ کریں گے نا. شکر الحمدللہ رب العالمین, شکر الحمدللہ رب العالمین.
یہ تو آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ پرابلم 16 ہے یا پرابلم 0. آپ بولیں گے پرابلم نہیں ہے بھائی میرے لیے الحمدللہ اس میں کچھ بھی. ادر ایسٹ کو سمپلی 144 کے ادر ایسٹ کو 2 لاکھ روپے میں بیچ رہا ہے, لائبلٹی کو پے آف کر رہا ہے پوری اماؤنٹ کے ساتھ, اور مالکان میں پروفٹ اور لاس جو ہوا ہے ادر ایسٹ کو بیچنے پر اسے 5 حصے بنا کے بانٹ رہا ہے, اور آخر میں مالکان کی رخصتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک کام کرتے ہیں, اس کے انٹریز دیکھتے ہیں پہلے, کیا خیال ہے. لیکن آج ریکوائرڈ میں دیکھو اس نے پہلے کیا بنانے کو کہا ہے, لکویڈیشن سمری کیا ہوتی ہے, آؤ دیکھو ذرا اطمینان سے. کل حریم نے بہت اچھا بتایا تھا کہ سر یہ بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے ہم نے فرسٹ ایئر میں ٹرانزیکشن پڑھ کر اس کا ایفیکٹ لکھنا سیکھا تھا. تو سب سے پہلے ہم بزنس کا نام لکھتے ہیں, لکویڈیشن سمری لکھتے ہیں, پھر جتنے اکاؤنٹ کوشچن میں گیون ہیں ان کے نام لکھتے ہیں. تو آج سب سے پہلا اکاؤنٹ کون سا ہے, کیش کے بعد ادر ایسٹ, ادر ایسٹ کے بعد اکاؤنٹ پیبل, فراز کیپٹل اور فواد کیپٹل. یہی اوپر چیک کر لو ایک بار. ٹھیک ہے, آواز نہیں آ رہی عاصم شوکت صاحب آپ, اچھا آ گئی, اوکے بھائی آ گئی. چلیں تو بیٹا اب یہ سارے نام لکھنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرو کہ سب سے پہلا کام کیا کیا ہے. بولو بنین, میرا بیٹا سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں, ایسٹس کو بیچتے ہیں. بتاؤ ادر ایسٹ کتنے کے تھے اور کتنے میں بیچے. صحیح ہے, تو 2 لاکھ میں جب بیچے تو بتاؤ میرا بیٹا فائدہ ہوا یا نقصان. کیلکولیٹر چلاؤ گی تو بہت اچھا ہوگا, اور اگر آپ بک میں سے آنسر دیکھ کے بتاؤ گے تو میں کیا اعتراض کر سکتا ہوں. صحیح ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں جنرلی, جو لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں میں ان کے لیے بھی بول رہا ہوں. اگر آپ مجھے وہاں سے آنسر دیکھ کے بتا دو تو یہ آپ کا مسئلہ ہے بھائی, اور اگر آپ کیلکولیٹر چلا لو تو اس میں بھی آپ کے لیے فائدہ ہے. بھائی 144 کی چیز کو 2 لاکھ میں بیچا, 56,000 روپیز کا فائدہ ہوا. اب مجھے سوچ سمجھ کے جواب دینا. نیچے میں نے یہاں کالم کون کون سے بنائے یہ دیکھو, بتاؤ کون کون سے کالم بنائے. کیش, ادر ایسٹ, اکاؤنٹ پیبل, فراز اینڈ فواد کیپٹل. ریئلائزیشن کا اکاؤنٹ بنایا ہے, کیوں نہیں بنایا, کیونکہ وہ موجود نہیں ہے اوپر. اس کا مطلب ہے میں کوئی نیا اکاؤنٹ یہاں پہ نہیں بنا رہا, جو اکاؤنٹ یہاں موجود ہے وہی بنا رہا ہوں. تو اب سوچو اس فائدے نقصان کو جو ہوگا کہاں لکھوں گا, جو فائدہ نقصان ہوا اب میں کہاں لکھوں. پہلے تو ہم فائدہ نقصان کو کہاں لکھتے تھے میرا بیٹا, لیکن اب ریئلائزیشن کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو فائدہ نقصان کس کو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے میں اس 56,000 فائدے کو فراز اور فواد میں بانٹ دوں گا. کیلکولیٹر چلاؤ, 56,000 ملٹیپلائی بائی, بتاؤ کتنا حصہ بنے گا فراز کا اور کتنا بنے گا فواد کا. پروفٹ ہے یہ. کیلکولیٹر چلاؤ, 56,000 ملٹیپلائی بائی 3 ڈیوائڈیڈ بائی, بیٹا 56,000 ہے میرا بچہ حسین رضا, 11,600 کیسے نکال لیا آپ نے. 33,600, 33,600 سے فائدہ ہوا فراز کو. فائدہ کیوں ہوا بتاؤ, فروا سمجھ میں آ رہا ہے فائدہ کیوں ہوا. کیونکہ 1,44,000 کی چیز کو کتنے میں بیچا ہے میرا بیٹا, 2 لاکھ روپے میں. اشکان 11,200 آپ نے دوسرے والے کا نکالا ہے. اچھا آپ نے ایک حصے کی اماؤنٹ نکالی ہے 11,200. ابے ایک حصے کی اماؤنٹ کا میں کیا کروں گا, 4 ڈالوں گا. 3 حصے ہیں کس کے, فراز کے, اور 2 حصے فواد کے میرا بیٹا. تو مجھے وہی بتا دو نا, ایک حصہ نکال کے کیوں بتا رہے ہو 11,200 آپ سب مجھے. تو 33,600 فراز کو ملے گا, 22,400 فواد کو ملے گا, اور اس طرح 56,000 روپیز بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب ذرا بتانا مجھے, ہم نیچے جا رہے ہیں دیکھنے, لیکن آپ مجھے بتاؤ کیش پہ کیا فرق پڑے گا. بتاؤ, نہیں بڑھے گا کم ہوگا. دیکھو پلس میں 2 لاکھ لکھا ہوا ہے, کوئی سائن نظر نہیں آ رہی, اس کا مطلب ہے پازیٹیو ہے. اور ادر ایسٹ ہمارے پاس سے تو کیا ہونا چاہیے, -144, مائنس سائن نظر آ رہی ہے بریکٹ میں. ٹھیک ہے, اکاؤنٹ پیبل پہ کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ ایک وقت میں ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے, ایک ساتھ تھوڑی ہوں گی ساری. اور آج ریئلائزیشن میں پیسے ڈالنے کے بجائے ہم نے فوراً مالکان میں پیسے ٹرانسفر کر دیے. اس طرح اکاؤنٹنگ ایکویشن ایکول ہے. سمجھ آ رہی ہے بات, یعنی یہ دونوں سائڈیں برابر ہیں, کیش اور ادر ایسٹ. اب یعنی یہ اگر آپ دیکھو ایکویشن بناؤ تو یہ دونوں ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں اور یہ تینوں ایک سائڈ پر. تو آپ چیک کرو 236 اور اس کا سم بھی 236 بنے گا, چیک کر لو اگر دل چاہے تو. یہاں کا سم 236 اور یہاں کا سم بھی 236 بن رہا ہوگا, چیک کرو. اللہ اکبر, ہو گیا نہیں, چیک کیا نہیں کیا, تھک گئی, بور ہو گئی. بیٹا 20,000 میرا بچہ 103,600 اور 112,400. سمپلی تینوں کو پلس کر لو, 1
2 लाख 2,15,000 2,16,000 और 2,16,000 में 20 प्लस करो 2,36,000 सीधा सीधा बन गया। 2,36,000 रुपीज यहाँ मौजूद है। सिर्फ ये वाला टोटल कह रहा था मैं करने को। वैसे तो आप किसी भी लाइन में देखोगी ना, ये दोनों को प्लस करो इन तीनों के बराबर बनेगा। 2 लाख में से 144 माइनस करो, क्या आएगा डिफरेंस बताओ? 56। इन दोनों का सम भी बन रहा है 56। हर लाइन में इक्वल इफेक्ट है। सही है बच्चों, हर लाइन में इक्वल इफेक्ट है। चलो अब बताओ अगला स्टेप क्या होता है, आप बताओ। चलो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। कितने की लाइबिलिटी थी देख के बताओ, शाबाश। और अदा भी कितने की बोलो। तो इसका मतलब है क्या चीज कम हुई पहले बोलो? कैश माइनस साइन लिखूंगा और अकाउंट पेबल भी क्या हुआ? कम। दोनों पे माइनस साइन, ये देखो -20 -20 बराबर इफेक्ट है ना। इधर भी 20,000 कम हो रहे हैं, इधर भी 20,000 कम हो रहे हैं। तो यहाँ रह गया 2,16,000 और यहाँ रह गया फराज का कैपिटल। ये वही अमाउंट आ गई एज इट इज, क्योंकि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और आखिर में इन दोनों की हो गई रुखसती। रुखसती के वक्त ये दोनों कैश लेके चले गए। कितना? 1,036,000 1,124,000, इसलिए इन्हें माइनस में लिख दिया और बिजनेस से इतना कैश चला गया। फाइनली बैलेंस जीरो आ गया। बताओ क्या मुश्किल है? अगर है तो बेफिक्र होके बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा। आ गया? लिक्विडेशन समरी मुश्किल है, पेपर में बनानी नहीं आएगी इस बार। लेकिन अगर बनी भी आ गई और उसने बोला कि आप पॉइंट नंबर 1 की एंट्री पहचाने, और उसने मिसाल के तौर पे 4 एंट्री बनी हुई नहीं और 4 में से बोला फर्स्ट 1 की कौन सी एंट्री होगी, तो आप पहचान लेंगे ना इंशाल्लाह। और अगर वो बोलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो भी पहचान लेंगे। कैसे? आप बोलेंगे इन दोनों के कैपिटल इतने रुपए से बढ़ रहे हैं। तो अगर एमसीक्यू देखे ना, एमसीक्यू पता नहीं कितनी तरह से बन सकता है ना। तो अब मैं इतनी असम्पशन लूं तो आप तो बोलेंगे सर आपने तो हमें पागल बना दिया एमसीक्यू बना बना के। एमसीक्यू तो पता नहीं कितने बनाए जा सकते हैं। यानी पेपर में मैं इस तस्वीर को डाल दूं और बच्चे को ऑप्शन दे दूं कि गेन ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन दे दूं, तो अब जिसको बेचारे को लिक्विडेशन समरी पढ़नी नहीं आती होगी वो तो पागल ही हो जाएगा, पता नहीं क्या लिख देगा, भरोसा नहीं है उसका। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग होंगे अजीम, तो वो कहेंगे भाई गेन हुआ है कैसे, कि चीज जा रही है 2 लाख की और 144 की चीज जा रही है 2 लाख आ रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है, गेन हो रहा है, और वो गेन इन दोनों के दरमियान बट रहा है। अच्छा इसी तरह अगर मैं यहां दिखाऊं कैश जा रहा है 15,000, इस्माइल भाई कैश 15,000 मैं कह रहा हूं सर इमरान, और जिम्मेदारी थी कितनी? अब बताओ क्या होगा? फायदा होगा। जब फायदा होगा तो इसका मतलब है यहां तो 20,000 माइनस हुआ, लेकिन यहां पे माइनस हुआ सिर्फ 15, तो फिर यहां पे प्लस हो जाएगी अमाउंट। इन दोनों में क्या हो जाएगी? प्लस। क्यों प्लस हो जाएगी? क्योंकि 20 की लाइबिलिटी में से 15 लाइबिलिटी पे हो रही है, बाकी 5,000 का इन दोनों को हो रहा है फायदा। जी मोहम्मद अली रजा साहब, प्रॉब्लम 16 का पेज ढूंढे ना आप। बेटा प्रॉब्लम का पेज बता दो। आपको पता है कौन पूछ सकता है ये? अली रजा एक ही तो मासूम आदमी है क्लास में। जी पेज 216। ठीक है, ऐसी बातें अली रजा साहब अनम्यूट करके पूछ लिया करें, क्योंकि मैं खो जाता हूं पढ़ाने में, आपको पता है, तो कभी कभी माजरत के साथ स्क्रीन देख नहीं पाता। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अच्छा बच्चों, इसका मतलब है अब ईमानदारी से बताएं, हरीम मेरा ख्याल है तुम तो पहले ही पढ़ चुकी होगी लिक्विडेशन समरी, है ना? अशकान भाई क्या कहते हैं, मुनासिब है? अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अमसल साहब तो चैंपियन चल रहे हैं। आलियान खुदा ना खास्ता समझ तो नहीं आया बेटे? एहसन भाई मुनासिब है? हरीम है हमारे साथ क्लास में? हाँ आ गया, समझ आ गया, कह रही है, सही है सही है। चलें जी, हर्षा बेटे खुदा ना खास्ता समझ तो नहीं आया? चलो इलियान भाई कुछ समझ आया क्या हुआ है? जी मेरा बेटा खत्म कर दिया, मेरा बच्चा आपने बोला खत्म कर दिया, ये ले। अच्छा अब ये एंट्रीज हैं, ये एंट्रीज में आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपने एंट्री दिमाग में बना के आपने यहाँ काम किया सारा। ठीक है, इसका मतलब है लिक्विडेशन समरी वही बना सकता है जिसको दिमाग में एंट्रियां बनानी आती हों। लेकिन बहरहाल पेपर में ना आपको लिक्विडेशन समरी बनानी है ना एंट्रीज बनानी है। लेकिन प्यारे बच्चों खुदारा ये याद रखना कि पेपर में अगर
یہ ٹیبل دے دیا تو وہ اس سے 3 MCQs بھی بنا سکتا ہے, 4 بھی بنا سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ سوچنا ہے میں کیا چاہ رہا ہوں. میں آپ لوگوں سے کلاس سے یہی تو چاہ رہا ہوں کہ سر عمران بیٹھ کے کتنی ایزمپشن لے سکتے ہیں یار. سر عمران ایک انسان ہے, کلاس میں 50 55 54 بچے ہیں. ایک بچہ اگر ایک چیز کے اوپر سوچے, اس ٹیبل کو دیکھ کے میں اگر 3 MCQ بنا سکتا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ 3 الگ ڈائریکشن کے بنائیں. کیا خیال ہے؟ یا اس ٹیبل کو دیکھ کے اگر میں ایک MCQ بناؤں گا تو ضروری تو نہیں کہ باقی 54 بچے بھی وہی بنائیں گے, الگ الگ بنائیں گے, الگ الگ سوچ ہوگی. ہو سکتا ہے وہ بولے ادر ایسٹس کتنے کے بیچے ہیں, یہ بھی معصومانہ سا سوال ہو سکتا ہے. لائبلٹی کتنے کی سیٹل ہوئی ہے, یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے. پارٹنرز کو فائنل پیمنٹ کتنی ہوئی ہے, یہ بھی ایک کوشچن ہو سکتا ہے. تو بہت ساری ایزمپشن بن سکتی ہیں. بس یہی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں اس بارے میں, اور پھر ہم گروپنگ کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد. مجھے یقین کریں ٹائم بالکل بھی نہیں مل رہا, انتہائی شدید مصروفیت ہے جس کی بنا پہ میں آپ لوگوں کی گروپنگ نہیں کر پا رہا ہوں. تھوڑا سا آپ لوگ بھی خود سے کچھ گروپس بنانے کی کوشش کریں, باقی انشاءاللہ ہم مینج کرتے ہیں. اوکے, ختم کریں اس کو. یہ ایک سوال ہے پرابلم 18. کتنا ٹائم ہے؟ ابھی ٹائم ہے الحمدللہ. پرابلم 18, اس میں بھی لیکویڈیشن سمری ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے, لیکن یہ کوشچن جو ہے مشکل نہیں ہے, لیکن اس میں وہ چیز ہے جو میں نے آپ کو سولونٹ انسولونٹ پڑھاتے ہوئے سب سے پہلی بار بتائی تھی, اس کے بعد وہ کسی بھی سوال میں نہیں آئی. اسماعیل بھائی, وہ چیز آپ پہچان کے مجھے بتائیں, مجھے بہت خوشی ہوگی. میں پھر سوال کرتا ہوں پوری کلاس سے, ٹھیک ہے؟ سوال کیا ہے میں سوال بتاتا ہوں. سوال یہ ہے, جب میں نے آپ کو لیکویڈیشن کا ٹاپک پڑھایا اور میں نے آپ کو پہلی بار سولوینٹ اور انسولوینٹ سمجھایا, تو میں نے آپ کو سولوینٹ انسولوینٹ کا کوشچن پڑھاتے ہوئے ایک بات بتائی تھی, ایک چیز کا خیال رکھنے کو کہا تھا. وہ کسی بھی سوال میں رکھنا نہیں پڑا, اتفاق کی بات ہے, جتنے سوال ہم نے پڑھے اس میں نہیں رکھنا پڑا. لیکن احسن بھائی SLO9 ہم پوری کوشش کریں گے مڈ ٹرم سے پہلے ختم کر دیں اللہ کے حکم سے, انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا میں. لیکن آپ کو پتا ہے میرا مزاج کیسا ہے نا, ویل فنشڈ کرنا ہے نا, صرف اپنے سر سے بلا تھوڑی اتارنی ہے. کیا خیال ہے؟ میں تو چاہتا ہوں آپ بہت اچھے مارکس لے کر آئیں پیپر میں, اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں, پھر اپنا روشن کریں, اور تھوڑی بہت روشنی بچے تو ہمارے اوپر بھی پھینک دیجئے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں, تو کسی کو یاد آیا اس سوال میں وہ کون سی چیز ہوگی؟ سولوشن سوچیں اس کا. کوئی سولوشن دیکھ رہا ہے تو دیکھ بھی لے, بس اجازت دے دی چلیں آپ کو. بس اس سوال میں وہ کون سی چیز ہے جس کا خیال رکھنے کو سر عمران نے آپ سے کہا تھا؟ بولیں. میں ذرا اٹینڈنس مارک کر رہا ہوں اب آپ لوگوں کی, آپ میرا ساتھ دیں گے. اٹینڈنس مارک آج ڈیفرنٹ انداز میں ہو رہی ہے. اب ایک کوشچن ہی ہٹ گیا یار, 1 منٹ بھائی رکنا. یہ لو بچوں, یہ آ گیا سوال دوبارہ آپ کے سامنے. عاظم شوکت صاحب, احسن علی, احسن مومن, علیفیہ حسین, علیفیہ ایبسنٹ ہے آج. اوکے. آلیان, امسل, انجیہ عبد الکریم, انجیہ سلیم, انمول جیوانی, اریبہ عمر. میڈم آتی نہیں ہے پڑھنے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کا بھی, سمجھ سے باہر ہے میرے. اشکان, اسما, اسما صاحبہ بھی بالکل دل نہیں چاہ رہا ان کا بھی پڑھنے کا آن لائن میں. بسما,
فروا، حفصہ. حفصہ کہاں ہے؟ کلاس میں کیوں نہیں ہے حفصہ؟ حفصہ پچھلے یونٹ میں تھی اور اب نہیں ہے. چلو نہیں ہے تو نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. حریم، ہرشا، حسنین. ہانیہ، ہانیہ میڈم تو ویسے بھی نہیں آتی. حریم، ہرشا، حسنین کریم، حسن احمد زاہد. یہ لوگ کلاس میں ہیں جن کے نام میں لے رہا ہوں؟ ایبسنٹ ہیں آپ لوگ کیا؟ حسن احمد زاہد تو نہیں ہے. حسنین کریم، حسنین کریم سو رہے ہیں آپ؟ آواز نہیں آ رہی؟ سو رہے ہو کیا بیٹا؟ حسن، حسین رضا، حذیفہ، الیان علی، انسیہ. الیان بھائی کافی دیر میں جاگے آپ، شکریہ سر. لکی، لکی پھر ایبسنٹ ہے. اچھا بچوں، کیا سوچ لیا؟ جواب سوچ لیا؟ اس میں کیا ہے؟ نہیں آ رہا دماغ میں؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہے. ادر ایسٹس کو بیچو. ایک کام کرو، انٹری بناؤ دماغ میں ادر ایسٹس کو بیچنے کی. جو لوگ اپنی اٹینڈنس مارک کروا چکے ہیں ذرا وہ دماغ میں سوچیں کہ پہلی انٹری بنانے کے بعد بزنس کی پوزیشن کیا ہے. مہا، مریم منصور، معصومہ زینب، مدحت رضوان، معصومہ سو رہی ہو؟ مفضل، معصومہ، عاصم خان، محمد عاصم خان. اپنی آئی ڈی سے پراپر نہیں آئے ہوئے نا محمد؟ اچھا ہاں خیر، تم عاصم خان کے نام سے ہی ہو، صحیح ہے. محمد علی رضا، عریب خان، عریب خان بھی نہیں ہے. محمد حسن، منیبہ جاوید، ناہل. ناہل پہلے یونٹ میں نہیں تھے نا بیٹا؟ ناہل پہلے یونٹ میں نہیں تھے نا؟ نور الہدا، نصرت زہرا. بیٹا شروع میں نہیں تھے آپ، پہلی اٹینڈنس میں نہیں ہیں آپ. معصومہ تمہارا نام کتنی دفعہ لیا ہے؟ تم سنی نہیں رہی ہو. رافع، رامین، رامین نہیں ہے. صبا سکندر، سلمان، سمرہ، ساریہ، شفاعت، شامین، سید زہیب علی شاہ، سید زہیب علی شاہ، تنزیل پرویز، یسرا، یشل. زویا نے بولا میں خود ہی اٹینڈنس اپنی لگوا دوں، 2 دن سے ایبسینٹ ہوں، ہے نا.
ٹھیک ہے, شکریہ جی بہت بہت. اب میرے سوال کا جواب آپ میں سے کون دینا چاہتا ہے بتائیں. شاباش, اسماعیل بھائی کی یادداشت آ چکی ہے بہت دیر کے بعد, اور انہوں نے بالکل 100% کریکٹ آنسر دیا. آپ میں سے کون جواب دینا چاہے گا سوال کا؟ نہیں بیٹا یہ نہیں ہے میرا بچہ سبا. چلو آؤ دکھاتا ہوں پوزیشن. بتاؤ ادر ایسٹ 1,50,000 کے تھے, بتاؤ کتنے میں بیچے؟ 24,000 میں. 24,000 کیش آیا, یہ دیکھو یہ تو کیپٹل اسٹیٹمنٹ بنا ہوا ہے, یہ لیکویڈیشن سمری ہے. 24,000 کیش آیا, 1,50,000 کی چیز گئی, نقصان ہوا, نقصان تینوں میں بانٹ دیا. نقصان تینوں میں بانٹا تو غور سے دیکھو, آج پی کا کیپٹل بھی نیگیٹو ہو گیا, ٹی کا کیپٹل بھی نیگیٹو. اس کا مطلب ہے یہ دونوں کریڈٹ میں نہیں بلکہ ڈیبٹ میں چلے گئے. اور کتنا کیش ہے اب ہمارے پاس؟ سیکنڈ اسٹیپ بتاؤ کیا ہوتا تھا؟ لائبلٹی. آج ادا کرنے کی ہمت ہے بتاؤ؟ یہی چیز میں کہہ رہا تھا تم لوگوں سے کہ ہم نے اتنے سارے سوال پڑھے لیکن ہمیں کسی میں بھی یہ نظر نہیں آیا. ہم سیکنڈ اسٹیپ میں بنین کیا کرتے تھے بولو نا؟ تو آج لائبلٹی پے کر سکتی ہو اگر تم چاہو. کیوں؟ 54,000 پیسے ہیں تمہارے پاس, اماؤنٹ ہے, کیش ہے, اور 60,000 روپیز کی لائبلٹی ہے, تم ادا ہی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے جب تک یہ پارٹنرز بزنس میں پیسے نہیں لائیں گے آپ ادا ہی نہیں کر سکیں گے لائبلٹی. تو آپ نے بولا بھائی پی سے بھی منگوائیں گے 13, ٹی سے منگوائیں گے 2, یہ دونوں پیسے لائیں گے تو پھر یہ لائبلٹی ادا ہوگی, ادروائز لائبلٹی ادا نہیں ہو سکتی. تو اب ذرا بتاؤ پی اور ٹی کون سے پارٹنر ہیں؟ پڑھو. پی اور ٹی دونوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے, بولا ہم تو لا ہی نہیں سکتے. تو ایک بات بتاؤ, ان دونوں کے کیپٹل کہاں چلے گئے میرا بیٹا؟ ہیں ڈیبٹ چلے گئے. انہیں لازمی کہاں لکھنا پڑے گا؟ کریڈٹ. ان دونوں کو لازمی کہاں لکھنا پڑے گا؟ جب ان دونوں کو کریڈٹ کریں گے تو آج ان دونوں کا نقصان بیچارہ کون اٹھائے گا؟ سی. تو سی کا کیپٹل کتنے سے ڈیبٹ ہو جائے گا؟ بول ہی نہیں رہے آپ لوگ, لکھ کے ہی نہیں بھیج رہے. سی کا کیپٹل کتنے سے سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے نظر آ رہا ہے اسکرین پر. 13 سے اس کا کیپٹل کریڈٹ کریں گے, 2,000 سے اس کا کیپٹل کریڈٹ کریں گے تو سی کا کیپٹل ڈیبٹ 15,000 سے ہو جائے گا. وہ بیچارہ جو کہ 9,000 روپے لے جانے کے سپنے دیکھ رہا تھا, اس کو دکھ پہنچایا پی اور ٹی نے کتنے روپے کا؟ 15,000 کا. اور اب وہ کہے گا میں لے کے نہیں جاؤں گا بلکہ مجھے لے کے آنے پڑیں گے. کتنے لے کے آنے پڑیں گے؟ 6,000. اور اگر وہ بولے میں لے کے نہیں آ رہا تو نہیں. آج وہ کون سا پارٹنر ہے؟ تو وہ بزنس میں لے کر آئے گا, بولو کیا؟ کیش. کتنے روپے کیش آیا؟ 6,000. کیش میں ہوا اضافہ, اور یہ کیپٹل ڈیفیشنسی میٹ بائی سی, یہ رہا چیک کریں. 2,000 روپے لے کر آیا ڈیفیشنٹ پارٹنر بزنس میں, 6,000 روپے. 6,000 جب وہ لایا تو 6,000 روپے سے کیپٹل بڑھ گیا, ٹھیک ہے, اور اب 15,000 روپے نقصان بڑھ گیا, سب کے کیپٹل زیرو ہو گیا, اور آخر میں ہم نے لائبلٹی کو ادا کر دیا. ان دونوں کے کیپٹل آلریڈی زیرو ہو گئے تھے, یاد ہے, کیونکہ ان کا نقصان کس نے اٹھایا تھا؟ سی نے. اور سی اپنے حصے سے زیادہ ہونے والے نقصان کو اپنے گھر سے لے آیا تھا, صحیح. تو اس طرح سب کے کیپٹل زیرو ہو گئے. آج بزنس سے ایک بھی شخص پیسے لے کر, حریم اگر سارے انسالوینٹ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایسا جب سوال ملے نا تو مجھے دکھا دینا ذرا, ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, یہی میں نے آپ کو سمجھایا تھا. اور بولا بھی تھا پارٹنرشپ لمیٹڈ بائی لائبلٹی ہے یا نہیں؟ پارٹنرشپ لمیٹڈ بائی لائبلٹی ہوتی ہے, جواب دو. نہیں نا, پارٹنرشپ لمیٹڈ بائی لائبلٹی نہیں ہے. پارٹنرشپ کمپنی میں لمیٹڈ بائی لائبلٹی ہوتے ہیں. آپ کمپنی میں آپ جتنے روپے لگاتے ہیں آپ اتنے روپے کے ذمہ دار ہوتے ہیں, صحیح ہے. اچھا چلیں, تو بہرحال یہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے انٹریز آپ دیکھ لیں, ویسی بنی ہوئی ہے جیسے میں سمجھا رہا تھا. جس کو لیکویڈیشن سمری سمجھ آ رہی ہے, اللہ کے حکم سے اسے انٹریز تو ویسے ہی سمجھ آ جائیں گی. تو میرے مطابق یہ کام کمپلیٹ ہو گیا. یونٹ کسی بھی وقت ختم ہونے والا ہے. ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی, کوئی بات نہیں, کل اس کو ڈسکس کر لوں گا. پھر کمپنی